اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم دروس البلاغہ کے اسباق جو ہے آپ کو ترتیب وار پہنچا رہے تھے۔ اب وہ اسباق تقریباً 5 باب جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے۔ تو اب ارادہ یہ کیا کہ کیونکہ دروس البلاغہ یہ ایسی کتاب ہے بلاغت کی جو بہت اچھا اسلوب ہے اس کا، اور دوسری مزید یہ بات یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کے اندر اگر مشقیں اور تمرینیں وغیرہ نہ ہوں تو اس کتاب کے اندر ایک طرح سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے چاہا کہ اس کتاب کے جتنے اسباق پڑھے ہیں یا 8 علم معانی جو 8 ابواب پر مشتمل ہے، ان کی کسی نہ کسی طرح کر کے کہ تمرینوں کی شکل ایک بنا دی جائے، اور اس طرح سے تمرینوں کی شکل بنائی جائے کہ پوری کتاب کو محیط بھی ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر کے اس کو حاضر ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو اس طور پر بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مقصد کے تحت اس کو استعمال کریں گے، طلبہ کو ذہن میں دیں گے، تو اس طرح سے امید ہے کہ ایک زبردست فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ اوپر ہی اس میں لکھا گیا ہے، تمام سنی مدارس اور جامعات المدینہ میں درس نظامی میں بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو تمارین اور مشقوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کے حل سے سبق کافی حد تک ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی کتابیں بھی ہیں جن میں تمارین اور مشقیں نہیں ہیں۔ اس لیے ارادہ کیا کہ جو کتابیں تمارین سے خالی ہیں ان کے اسباق کو ششماہی اول و دوم میں تقسیم کر کے سوالات اس طرح بنائے جائیں کہ طلبہ آسانی سے اسباق یاد کر سکیں اور یاد کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور سوالات اس طرح ہوں کہ پوری کتاب کو محیط ہوں تاکہ کتاب کا نقصان نہ ہو۔ اس سلسلے کی ایک کڑی درجہ ثالثہ میں پڑھائی جانے والی علم بلاغت کی بہت مشہور کتاب دروس البلاغہ کے ششماہی بعد کے اسباق کے سوالات پیش خدمت ہیں۔ ان کے ذریعے اسباق کو کم وقت میں یاد کر سکتے ہیں اور درسگاہ میں سن بھی سکتے ہیں۔ محمد گلریز رضا مصباحی، مدنہ پوری، بریلی شریف، یوپی، خادم التدریس، جامعۃ المدینہ، فیضان اتار، ناگپور۔ موبائل نمبر واٹس اپ 8057889427۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ دیکھیے یہاں پر ہے مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغۃ، تو شروع جیسے ہوا اسی حساب سے اس کو تمرینوں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ ہم پڑھ کر کے ذکر کر دیتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے فائدے میں اس کو لا سکتے ہیں۔ سوال نمبر مقدمہ میں دیا، سوال نمبر 1، فصاحت کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 2، فصاحت کے معنی بتائیں۔ سوال نمبر 3، فصاحت کلمہ کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 4، تنافر حروف، مخالفت قیاس، غرابت، ہر ایک کی تعریف اور وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5، فصاحت کلام کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 6، فصاحت کلام کا کن قیودات سے خالی ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 7، تنافر کلمات کیا ہے؟ سوال نمبر 8، ضعف تعلیف کا مطلب کیا ہے؟ مثال سے واضح کریں۔ سوال نمبر 9، تاقید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 10، تاقید کی قسموں کی تعریف اور وضاحت کریں۔ سوال نمبر 10، فصاحت متکلم کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 11، بلاغت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ سوال نمبر 12، بلاغت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ ہر ایک کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 13، مقتضا اور حال کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 14، ایک بلیغ کے لیے کن کن علوم سے واقف ہونا ضروری ہے؟ تو یہ مقدمے کا جتنا اندر جو کچھ سوالات ہو سکتے تھے اس طرح سے سوالات کیے گئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس کی مدد سے کتاب کو دیکھا جائے گا تو ایک طلبہ کو فائدہ بھی ہوگا اور کتاب آسانی سے ذہن میں محفوظ بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد سلسلہ جو آتا آگے چل کر علم معانی آتا، اس کے تحت 3 سوالات یہاں آئیں۔ سوال نمبر 1، علم معانی کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، علم معانی کتنے ابواب اور خاتمے پر مشتمل ہے؟ سوال نمبر 3، احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے کلام کی صورتیں مختلف کیسے ہوتی ہیں؟ مثال سے واضح کریں۔
یہاں تک مقدمہ اور علم معانی جو ہے تمہیدات وغیرہ ہو گئیں۔ اب یہاں سے جو شروع کریں گے، بابوں کو شروع کریں گے، ابواب کا بیان، تو اس کے بارے میں تمرینیں بھی آپ دیکھتے چلیں۔ الباب الاول فی الخبر والانشاء، سوال نمبر 1، کلام کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 2، خبر کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 3، صدق و کذب کا کیا مطلب ہے، مثال سے واضح کریں۔ سوال نمبر 4، خبر کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 5، محکوم علیہ اور محکوم بھی کی تعریف کریں اور یہ بتائیں کہ ان کا دوسرا نام کیا ہے۔ سوال نمبر 6، کلام خبری کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 7، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ سوال نمبر 8، جملہ فعلیہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 9، فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 10، مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ ہر ایک کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 11، حروف تاکید کتنے اور کون کون سے ہیں؟ مع مثال بیان کریں۔ تو الباب الاول تھوڑا طویل ہے اور اس کے اندر یہ خبر و انشاء کے بیان کے تحت جتنے بھی سوالات آ سکتے تھے وہ سب اس میں آ گئے۔ اب پھر آگے چل کر کے اس میں امر کا بیان شروع ہوتا ہے، تو امر کے تحت اس میں سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، انشاء کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 2، انشاء طلبی کی تعریف کریں اور بتائیں کہ اس کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 3، امر کی تعریف اور اس کے صیغے بتائیں۔ سوال نمبر 4، امر کے مجازی معنی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 5، امثلہ ذیل میں امر کے صیغوں کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ نمبر 2، عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ۔ سوال نمبر 3، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نمبر 4، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ 5 نمبر، حمدًا لا كفرًا۔ 6، لِيَلْزِمْ كُلُّ إِنسَانٍ حَدَّهُ۔ نمبر 7، احب لغیرک ما تحب لنفسک۔ نمبر 8، وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہ ہوئے امر کے صیغوں میں اس میں نشاندہی کرنا تھا کہ امر کے جو صیغے بیان کیے گئے ہیں کتاب کے اندر، اس میں سے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سی والی قسم پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ جب امر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو، مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی یہ بیان کرنا یہاں پر۔ سوال نمبر 6، امثلہ ذیل میں امر کے مجازی معنی کی نشاندہی کریں۔ تو وہ کتاب کے حساب سے آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو آسانی ہوتی رہے گی کہ وہاں پر جب امر کے مجازی معنی کا شمار ہوا ہے تو آپ پہلے اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے اچھی طریقے سے، پھر اس مشق کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے پہچانیں گے کہ یہاں امر کے کون سے مجازی معنی استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ نمبر 2، ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ نمبر 3، اجلس كما تشاء۔ نمبر 4، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ نمبر 7، نمبر 5، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ نمبر 6، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ نمبر 7، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ نمبر 8، رِضْ عَنْكَ الْمَوْتَ۔ نمبر 9، أَرُونِي بَخِيلًا طَالَ عَهْدُهُ بَخِيلُهُ وَهَاتُوا كَرِيمًا مَاتَ مِنْكَ كَثْرَةُ الْبَذْلِ۔ نمبر 10، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یہ امر کے تحت بہت سارے الفاظ اور سوالات ہوئے۔ امر کے پورا بیان جتنا تھا ان کے روشنی میں پورا اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا، اور بہت سارے یہ الفاظ کے معنی ہیں اور مجازی معنی کو خارج سے لا کر کے دیا گیا ہے، تو اس کی مشق کی مدد سے آپ کو اور بھی مزید علم میں اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد نہی کا بیان شروع ہوتا ہے، تو نہی کے تحت بھی دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نہی کی تعریف اور اس کے صیغے بتائیں۔ سوال نمبر 2، نہی کے مجازی معنی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 3، امثلہ ذیل میں نہی کے حقیقی اور مجازی معنی کی نشاندہی کریں۔ اب جس طرح نہی کے مجازی نہی امر کے بیان کیے گا، اسی طرح یہاں نہی کے مجازی معنی کی نشاندہی کرنا۔ یہاں پر نمبر 1، لا تشرک باللہ
نمبر 2 لا تمطر ایھا السماء، نمبر 3 سلوا ولا تقتلوا رب، نمبر 4 ربنا لا تؤاخذنا، نمبر 5 لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، نمبر 6 كقولك لخادمك لا تفعل، نمبر 7 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، نمبر 8 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نمبر 10 لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ امر و نہی کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے باب اول میں استفہام کا بیان۔ اس کے استفہام کے تحت بھی سوالات ہیں اور استفہام کا پورا بیان اس کے تحت آ جائے گا۔ پھر استفہام کے کچھ مجازی معنی کے بارے میں نشاندہی کرنا ہے ہم کو۔ سوال نمبر 1 ہے کلمات استفہام کتنے اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 2 حمزہ کتنی معانی کے لیے آتا ہے۔ سوال نمبر 3 تصور اور تصدیق کا مطلب کیا بیان کریں۔ سوال نمبر 4 متصلہ اور منفصلہ میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 5 حل کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 6 حل بسیطہ اور حل مرکبہ کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 7 انا کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ سوال نمبر 8 استفہام کے مجازی معنی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 9 امثلہ ذیل میں استفہام کے مجازی معنی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 سواء علینا ابعدت ام لم تکن من الواعظین۔ نمبر 2 ما غرک بربک الکریم۔ نمبر 3 الم نربیک فینا ولیدا۔ نمبر 4 من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ نمبر 5 سواء علیہم اانذرتہم۔ سوال نمبر 10 امثلہ ذیل میں حمزہ حل اور ما کے معنی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 حل رأیت القطار۔ نمبر 2 ما کتبت۔ نمبر 3 ارأیت الحریق۔ یہ جو ہے استفہام کا بیان بھی اس کے تحت جتنی تمرین ہو سکتی تھی وہ آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے تمنی کا بیان چلتا ہے، تو تمنی کے بارے میں بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 تمنی کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2 تمنی کے کلمات کیا ہیں۔ سوال نمبر 3 کلمات تمنی کے جواب میں آنے والے فعل مضارع کا کیا حکم ہے۔ سوال نمبر 4 تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 5 ندا کے الفاظ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کے استعمال کی کیا تفصیل ہے۔ سوال نمبر 6 انشاء غیر طلبی کی تعریف کریں اور بتائیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اب یہاں مکمل پہلا باب ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے تحت بہت سارے سوالات آئے اور اس طرح سے اس تمرین کو رکھا گیا کہ پورے جو سبق پر محیط ہو گئی۔ اس کی تمرین کے تحت چاہے سبق کا سننا شروع کریں طلبہ سے، یا آپ اپنے طور پر مشقیں کرائیں ہر طرح سے، یا آپ اپنے طور پر پڑھنا چاہیں اس کی محض سے انشاءاللہ ہر طرح سے تمرین آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اب جو ہمارا باب ثانی شروع ہوتا ہے دروس البلاغہ کے اندر، وہ الباب الثانی فی الذکر والحذف ہے۔ اس کا اب بیان کے تحت یہ ایک سوالات ہیں اور اس طرح سے یہ سوالات کی روشنی میں بھی آسانی سے اس سبق کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جو ہے چونکہ باب بھی مختصر ہے تو اس لیے سوالات بھی اس کی یہاں مختصر بیان کی گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ذکر کی تعریف کریں اور اس کے دوائی کتنے ہیں، دوائی اسباب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 2 حذف کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 3 حذف کے دوائی یعنی اسباب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 4 ضیق المقام کی تشریح کریں۔ ضیق المقام کی تشریح کریں۔ اس کو میں اور وضاحت کروں کہ مقام جب تنگ ہو تو ایسے وقت پر کلام کو کیسے لانا چاہیے، مختصر یا طویل، تو وہاں پر کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 متعدی کو لازم کا درجہ دینے کا مطلب کیا ہے۔ یہ اس طرح سے ہمارا دوسرے باب کے بھی سوالات مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا باب شروع ہوتا ہے ہمارا دروس البلاغہ کے اندر الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر۔ تو اس کے تحت جو ہیں یہاں پر بھی سوالات ہیں اور یہ بھی مختصر باب ہے۔ اس کے تحت جو ہے یہاں پر سوال نمبر 1 ہے تقدیم و تاخیر کے دوائی یعنی اسباب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 2 عموم سلب اور سلب عموم کا کیا مطلب ہے۔ سوال نمبر 3 امثلہ ذیل میں تقدیم کے دوائی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 اللہ اسأل ان یصلح الامیر۔ نمبر 2 لم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 3 ما کل ما یتمنی المرء مدرکۃ۔ نمبر 4 وثیابک فطہر۔ تو یہ ہمارا الباب الثالث بھی مکمل ہو گیا
اور اس کے تحت جو تمرین آ سکتی تھی وہ یہاں آ گئیں۔ اب ہمارا جو ہے الباب الرابع فی التعریف والتنکیر، چوتھا باب ہمارا شروع ہوتا ہے جو معرفہ اور نکرہ کے بیان میں ہے۔ اس معرفہ اور نکرہ کے تحت یہاں پر سوالات اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ پورا آپ کا سبق اس کو محیط ہو جائے گا اور پورے سبق کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، معرفہ کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، عالم کے فوائد کیا ہیں۔ سوال نمبر 3، اس میں اشارہ کے کتنے فائدے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 4، اس میں موصول کے کتنے فائدے ہیں۔ سوال نمبر 5، معرف باللام کے کتنے فوائد ہیں۔ سوال نمبر 6، معہود کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 7، عہد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 8، عہد خارجی اور عہد ذہنی میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 9، اضافت کے کتنے فائدے ہیں۔ سوال نمبر 10، نکرہ کی تعریف کریں، اس کے کتنے فائدے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 11، تخلیل اور تحقیر میں کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 12، تکسیر و تعظیم میں کیا فرق ہے۔ اس طرح سے ہمارا باب الرابع تعریف و تنکیر معرفہ نکرہ کے بیان میں اس کے تحت جو سوالات آ سکتے تھے وہ بھی مکمل ہو گئے۔ اور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید، پانچواں باب مطلق اور مقید کے بیان میں۔ اس کے تحت یہاں پر سوالات بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، مطلق اور مقید کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حکم کو مفاعیل کے ساتھ مقید کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ سوال نمبر 3، نواسخ کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ سوال نمبر 4، شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی وجہ بیان کریں۔ سوال نمبر 5، ان اور اذا کے درمیان فرق کو مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 6، والاصل فی اللفظ کا مطلب کیا ہے۔ سوال نمبر 7، نفی کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی وجہ بیان کریں۔ سوال نمبر 8، حروف نافیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 9، لم اور لمہ میں فرق بیان کریں۔ سوال نمبر 10، توابع کے فوائد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 11، عطف بیان کے فوائد ذکر کریں۔ سوال نمبر 12، عطف نسق کے فوائد ذکر کریں۔ اور سوال نمبر 13، بدل کی تعریف اور قسمیں مثالوں سے واضح کریں۔ تو یہ ہمارا جو ہے الباب الخامس بھی مکمل ہو گیا۔ اور اب یہاں سے باب السادس فی القصر، یہ الباب السادس فی القصر چھٹا باب قصر کے بیان میں ہے۔ اس کے تحت یہاں پر یہ سوالات کو بیان کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس کی روشنی سے ہم چھٹے باب کو بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، قصر کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، قصر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 3، قصر حقیقی اور قصر اضافی کی تعریف مع امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 4، قصر صفت علی موصوف و موصوف علی صفت کی تعریف مع امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 5، مخاطب کے حال کے اعتبار سے قصر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 6، امثلہ ذیل میں قصر کی جملہ اقسام و طرق کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نمبر 2، انما الہکم الہ واحد۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نمبر 5، ان ھذا الا سحر یؤثر۔ نمبر 6، انما انت مذکر۔ نمبر 7، انما الحیاۃ الدنیا لہو و لعب۔ یہ ہمارا الباب السادس فی القصر کے تحت جتنی تمرین اور سوالات ہو سکتے تھے وہ یہاں پر ہو گئے، اور یہ سبق بھی انشاءاللہ اس کی مدد سے آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ الباب السابع فی الوصل والفصل، یہ 7واں باب ہے علم معانی کا، اور اس کے تحت یہاں پر سوالات نقل کیے گئے۔ سوال نمبر 1، وصل کی تعریف کریں اور اس کے کلمات بتائیں۔ سوال نمبر 2، وصل کے موانع کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 3، فصل کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 4، فصل کے موانع کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 5، کمال اتصال اور شبہ کمال اتصال کا کیا مطلب ہے۔ سوال نمبر 6، کمال انقطاع اور شبہ کمال انقطاع کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، توسط بین الکمالین کہاں مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا الباب السابع والوصل والفصل کے تحت جو سوال ہوئے یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور یہاں سے 8واں باب شروع کرتے ہیں، الباب الثامن فی الایجاز والاتناب والمساوات۔ سوال نمبر 1، ما فی الضمیر کے ادا کرنے کے کتنے طریقے اور کون ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 2، ایجاز کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، ایجاز کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 4، ایجاز کے دواعی ذکر کریں۔ سوال نمبر 5،
تطویل اور حشو کے درمیان فرق مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 6 اخلال اور مساوات کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 7 امثلہ ذیل میں ایجاز کی قسموں کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 اولئک لہم الامن، نمبر 2 فاصدع بما تؤمر، نمبر 3 تاللہ تفتح تذکر یوسف، نمبر 4 اخرج منها ماءها ومرعاها، نمبر 5 واسأل القریۃ، نمبر 6 لکن البر من اتقى، نمبر 7 خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، نمبر 8 یا ربی، نمبر 9 فاللہ هو المولا، نمبر 10 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، نمبر 11 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ سوال نمبر 8 اتناب کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 9 اتناب کے دوائی یعنی اسباب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 10 کلام کو مکرر لانے کے کتنے مقاصد ہیں؟ سوال نمبر 11 ایغال کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ سوال نمبر 12 تزییل کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 13 امثلہ ذیل میں اتناب کے دوائی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمبر 2 آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، نمبر 3 اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نمبر 4 لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، نمبر 5 من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، نمبر 6 وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نمبر 7 وآت المال علی حبہ، نمبر 8 اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، نمبر 9 کل نفس ذائقۃ الموت، نمبر 10 ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف، نمبر 11 فأتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، نساؤکم حرث لکم۔ یہ ہماری جو دروس البلاغہ ہے، یہ عام طور پر بلاغت کی کتابیں ہوا کرتی ہیں۔ اس میں بلاغت 3 چیزوں کا مجموعہ بیان کی جاتی ہے کہ علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ تو دروس البلاغہ میں جو طرز تکلم اور طرز بیان ہے وہ علم معانی سے شروع ہوا ہے۔ علم معانی سے اس لیے بھی شروع کیا گیا کہ اس کا تعلق زیادہ تر الفاظ کی تقدیم و تاخیر، الفاظ کو کی سے ہوا کرتا ہے، اور جب الفاظ میں ہماری طور پر اچھی ہو جائے گی تو اسی پھر آگے ہم بلاغت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے علم معانی کو بیان کیا جاتا ہے، اور علم معانی کے تحت یہاں پر 8 ابواب کو بیان کیا گیا ہے دروس البلاغہ کے اندر۔ تو 8 باب کے تحت تمرینیں اور جو سوالات ہو سکتے تھے وہ ان کو بیان کر دیا گیا۔ اس کی مدد سے جہاں ایک طور سے طلبہ کے اسباق اور آسانی ہوں گی، طلبہ کی ایک ذہنوں میں کشادگی آئے گی، وہیں اس سے دوسرے اساتذہ کو بھی آسانیاں ہوں گی، ان کو بھی ایک نیا جذبہ ملے گا کہ اس طرح سے اسباق کو وقت پہ تقسیم کر کے سوالات بنا کر کے ایک طرح سے نئی جہت کی طرف طلبہ کو موڑا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب میں بیان کیا گیا تھا شروع میں کہ ہم یہ مقدمہ بیان کریں گے، پھر اس کے تحت 8 ابواب ہوں گے اور خاتمہ بیان کریں گے۔ تو یہاں خاتمہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 خاتمے میں دیا ہے کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کے مواقع بیان کریں۔ سوال نمبر 2 غیر منکر کو منکر کی جگہ پر اتارنے کی علامات بتائیں۔ سوال نمبر 3 التفات کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 4 التفات کی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی ہیں، ہر ایک کو امثلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 5 تجاہل عارف کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 6 اسلوب حکیم کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی صورتیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ سوال نمبر 7 تغلیب کی تعریف امثلہ بیان فرمائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 6 صفحات پر جو مشتمل یہ ہمارے علم بیان کا پورا تفصیلی تمرینیں ہیں، اور اس میں مقدمہ کے تحت بھی تمرینیں بیان کی گئی، اسی طرح پھر باب کے تحت جو آتے رہے ان کے تحت اس طرح سے تمرینوں کو رکھا گیا کہ پورا سبق بھی محیط ہو جائے، کسی طرح کی کوئی ضائع نقصان کی نہ لازم آئے، اور پھر اس کے تحت جو خاتمہ تھا اس کے تحت بھی یہاں سوالات کو بیان کر دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کاوش ہمارے قارئین اور ہمارے ناظرین کے
کو اچھی لگے گی، اور اس طرح سے اگر ہماری جو درسگاہوں میں کتابیں رائج ہیں ان کے اندر جو تحت تمرینیں نہیں رہتی ہے تو ہم خواہ نخواہی اپنے طور پر تمرینیں بنا کر کے ایک ہم خود بھی اور حل کریں گے، اپنے طلبہ کو بھی اور اس طرف دھیان دیں گے، تو ایک مزید تعلیمی امور میں، تعلیمی نظام میں ایک بہتری مزید ترقی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ سیکھیں ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔